السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، عن شبابه فيما أبلاه، عن ماله من أين اكتسبه وما أنفقه، وماذا عمل فيما علم۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت کے دن آدمیوں کے دونوں پیر اس وقت تک اپنے رب کے پاس سے نہ ہٹ سکیں گے جب تک کہ وہ 5 سوالوں کے جوابات نہ دے دے۔ نمبر 1، اس کی عمر کے متعلق کہ اس نے اپنی عمر کو کہاں ختم کر دیا۔ نمبر 2، اس کی جوانی کے متعلق کہ اس نے اپنی جوانی کو کہاں گوا دیا۔ نمبر 3، اس کے مال کے متعلق کہ اس نے اس مال کو کہاں سے کمایا۔ نمبر 4، اور اس مال کو کہاں صرف کیا، کہاں خرچ کیا۔ نمبر 5، اس نے جو علم حاصل کیا اس پر عمل کیا یا نہیں کیا۔ عزیز دوستو، پیارے بھائیوں، اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا ہولناک منظر کو بیان کیا ہے کہ جہاں اولین و آخرین تمام کی تمام جمع ہوں گے اور سورج کی تپش اور گرماہٹ کی وجہ سے تمام لوگ اپنے گناہ کے اعتبار سے پسینے میں شرابور ہوں گے۔ عزیز دوستو، اس وقت ہر انسان، ہر ایک فرد اللہ کے سامنے کھڑا رہے گا اور اس وقت تک اللہ کے سامنے سے نہ ہٹ سکے گا جب تک کہ اسے 5 چیزوں کے سوال نہ کر لی جائے۔ نمبر 1، اس کے عمر کے متعلق کہ جو اللہ نے اسے عمر دی تھی اسے اللہ کی اطاعت میں گزاری، یا اس زندگی کو اللہ کی نافرمانی میں گزار دی، یا پھر اس نے اللہ کو راضی کر کے اس زندگی کو ختم کیا۔ نمبر 2، اس کی جوانی کے متعلق کہ اس جوانی کو اللہ کی عبادت میں صرف کیا، یا ظلم و زیادتی کر کے، یا پھر دنیا میں لگ کر کے عیش و عشرت میں اس جوانی کو ختم کر دیا۔ پھر نمبر 3 پر سوال کیا جائے گا کہ اس نے اس دنیا میں جو مال اس نے کمایا وہ کہاں سے کمایا۔ کیا ظلم و زیادتی کر کے، رشوت لے دے کر کے، سود لے دے کر کے، یا پھر کسی کے حق کو مار کر کے کہاں سے اس مال کو کمایا۔ اور پھر یہ بھی سوال کیا جائے گا کہ جو تو نے مال کو کمایا اس کو کہاں خرچ کیا۔ کیا تم نے مسجدیں بنوائی، یا تم نے مدرسے بنوائے، یا تم نے غریب غرباؤں کو کھانا کھلایا، یا کسی کا سہارا بنا، یا پھر تم نے شرابو پی کر کے، جوا کھیل کر کے ان پیسوں کو ختم کر دیا۔ عزیز دوستو، پھر آخر میں سوال کیا جائے گا جو تو نے علم سیکھا تھا اس پر کتنا عمل کیا۔ عزیز دوستو، ہم بھی اور آپ بھی دنیاوی زندگی میں گھسے پڑے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ آخرت اصل زندگی ہے، یہ دنیا تو امتحان ہے۔ ہم سے ایک ایک چیزوں کا سوال کیا جائے گا، ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ہمیں ایک ایک چیزوں کا سوالوں کا جواب دینا ہے۔ عزیز دوستو، بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں، اپنی زندگی کو سنوار لیں، اپنی جوانی کو سنوار لیں، آخرت کے لیے مال کو حلال طریقے سے کمائیں اور اچھی جگہ خرچ کرے، اور علم جتنا بھی سکے اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالی اس حدیث پر مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا بھی اور آپ کا بھی اللہ تبارک و تعالی آسان سے آسان حساب لے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔